طرح بایزید بستام ایک جگہ ایران میں مشہور بزرگ ہیں. ان کا ایک فیمس قصہ ہے. وہ ایک بار 40 سال جنگل میں رہے، عبادت کی، لوگوں سے ڈرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، لوگ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے کچھ پوچھیں گے، کیا صحیح کیا غلط. تو وہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی اور وہ جنگل میں چلے گئے. الٹیمیٹلی ان کو حکم ہوا کہ نہیں، آپ واپس آئیں، آپ آ کے لوگوں کی خدمت کریں. جو آپ نے عبادت کرنی تھی، جو آپ کو رتبہ ملنا تھا، وہ آپ کو مل گیا. تو وہ مچ اگینسٹ ہز وشز ہی کیم بیک ٹو دا ورلڈ اینڈ ہی اسٹارٹس گیونگ لیکچرز، اور لوگوں کو تبلیغ انہوں نے کرنا شروع کی. جس زمانے تو کسی نے ان سے پوچھا اس محفل میں کہ اے بایزید، آپ کو یہ لیول کیسے ملا، یہ رتبہ کیسے ملا، یہ ولایت تک آپ کیسے پہنچے؟ کہتے ہیں ہاں، اس کا قصہ یہ ہے کہ میں جب جنگل میں تھا تو وہاں ایک بار مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا، تو مجھے ایک لڑکا ملا جو کہ بدخشاں کا تھا، ینگ تھا، بہت خوبرو نوجوان تھا، اور وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کہاں کے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں ڈھونڈ رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اسے کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوں حج پہ جانے کا. تو مسکرا دیے. دیکھا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ، اور یہ سینٹرل ایشین کوئی اسٹیٹ تھی، وہاں کا یہ قصہ ہے. تو اس نے کہا نہیں، پیسے تو میرے پاس نہیں. کہتے تمہارے جسم پہ کپڑا پورا نہیں ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، تم حج پہ کیسے جاؤ گے؟ کہتے بس میں وہ کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوں حج پہ جانے کا. یہ مسکرا کے وہاں سے چل دیے. ہی وینٹ اباؤٹ ہز بزنس. کچھ عرصے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ حج پہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں طواف کے دوران وہ بچہ نظر آتا ہے، بڑی خوبصورت پوشاک پہنے ہوئے. تو جب کمپلیٹ ہوتا ہے ان کا طواف وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، روکتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ کی ذات پہ میں نے توکل کیا، میں چونکہ توکل کیا تو میں یہاں پہنچ گیا. کہتے توکل سے تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تمہاری ڈیفینیشن کیا ہے توکل کی؟ اور یہ سننے کا جملہ ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کو گراں نہ گزرے، برا نہ منائیں آپ، تو آپ مجھے بتائیے آپ توکل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا آسان ہے. کہتے ہیں جب کوئی چیز مجھے نہیں ملتی تو میں صبر کرتا ہوں، جب نہیں ملا تو صبر کیا، اور مل گیا تو شکر کیا. ہم یہی کرتے ہیں نا جنرلی، جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ملتا ہے تو ایٹ ٹائمز ہم تو شکر بھی نہیں کرتے. لیکن چونکہ یہ ولی تھے اپنے وقت کے، انہوں نے یہ فرمایا. تو وہ بچہ کہتا ہے بس یہ آپ کا توکل ہے. کہتے کیا مطلب، تمہارا توکل کیا ہے؟ اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز، بہت ہی انٹرسٹنگ جملہ اس بچے کا. نام بھی آیا تھا کسی حکایت میں، ایم سوری اٹ از اسکیپنگ مائی مائنڈ ناؤ. وہ کہتا ہے جب مل گیا، جب نہیں ملا تو شکر کیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب نہیں ملا تو صبر کیا، اور مل گیا تو شکر کیا. یہ کہتا ہے بچہ کہ جب نہیں ملا تو شکر کیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ میں آج فلائٹ لے کے کراچی جا رہا تھا یا جانا تھا، کسی وجہ سے نہیں جا سکا، طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، ہاسپٹلائز ہو گیا. جو فلائٹ گئی کراچی ایکسپلوڈ ہو گئی. میرے نصیب میں نہیں تھا اس فلائٹ میں بیٹھنا، کیونکہ میری موت ابھی لکھی ہوئی نہیں تھی. موت کا وقت ہے ہم سب کا، رائٹ، جو اگین عالم غیب میں ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ ہاتھوں کی لکیروں میں بائی دا وے یہ سب چیزیں لکھی ہوتی ہیں. میں نے پامسٹری کو 6 سال پڑھی. یہ وہ ٹائم تھا جب میں اس طرف نہیں تھا، تصوف کی طرف، اور الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ جی 40 دن تک نمازیں نہیں ہوتی. سب کچھ ہے آپ کے ہاتھ میں، روزی رزق ملے گا نہیں ملے گا، کب شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، ایوری تھنگ از ہیئر. جب میں نے یہ علوم پڑھے، پامسٹری، ایسٹرالوجی، دی آرٹ آف نمبرز، نیومرولوجی وغیرہ، اسپیشلی پامسٹری، I got so scared because I could tell as to when would this person die. It's written on your hands. And that is why probably ممانعت ہے ہمارے دین میں کہ اس طرف نہ جاؤ. Because who am I to tell this person that he is going to die tomorrow morning at 6 o'clock? You're not supposed to be doing that. یہ وہ علم ہے، خطرناک علم ہے، جس سے آپ لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں گھول سکتے ہو، اپنے لیے پرابلم کر سکتے ہو. تو یہ علوم ہیں، یہ موجود ہیں. یہ ہم پہ ہیں کہ کیا ہم پڑھتے ہیں اور کس پہ ہم گرفت لیتے ہیں. تو بچے نے کہا کہ جب نہیں ملا تو شکر کیا، اور مل گیا تو تقسیم کیا. کتنی بڑی بات ہے. ایک ینگسٹر یہ بتا رہا ہے بایزید کو، کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، میں نے اللہ میاں سے معافی مانگی، میری ساری ریاضت، میرا سارا جو میں نے محنت کی تھی وہ سب ضائع ہوتا مجھے نظر آیا، اور مجھ میں
انا آ گئے تھے، میں آ گئے تھے، میں اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھنے لگا تھا، بزرگ سمجھنے لگا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میں نے معافی مانگی اور الٹیمیٹلی مجھے اس بچے کے لیسن کے بعد ایکچولی ولایت ملی جب میں نے اپنی نفس کو مارنا سیکھ لیا. تو یہ مشہور قصہ ہے بایزید بسطامی کا.